اس کا جو اپیرنٹلی جو ابھی آرکیٹیکچر ہے تو اس کے اندر کون کون سی انفلوئنسز ہیں. اس کا اسٹون جو ہے وہ یونیک ہے, وہ بہت بڑے سائز کا ہے, جیسے 6 فیٹ سے 4 فیٹ تک کے اسٹونز اس کے اندر یوز ہوئے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس علاقے کے اندر کے اسٹون موجود نہیں ہے, بلکہ اس کو بہت دور سے ایک جگہ سرسوتی جس کا ایفیلیشن ہے پریزنٹ شاردا ٹیمپل کے ساتھ, وہاں سے لائے گئے ہیں. اور میں نے پرسنلی اس کو بھی 2014-15 میں نے اس کو ڈاکیومنٹ کیا تھا, اس سرسوتی لیک کو, جو کہ بہت ڈیفیکلٹ ٹریک تھا. اور اس کے جو سیڑھیاں اس لیک کے اندر جاتی تھی اس کے اندر بھی یہی والے اسٹونس یوز ہوئے تھے جو اسٹونس شاردا ٹیمپل. کیا یہ کنسٹرکشن بہت پرانی ہے. اس کا جو آرکیٹیکچر فیچرز ہیں یہ 7th سینچری کے ماڈرن ٹیمپل سے ملتے جلتے ہیں, کیونکہ ہمارے خیال میں جو ہم بات کریں گے یہاں پر بہت زیادہ اس کے نیچے ڈیبری تھی اور باقی چیزیں تھیں, تو اس کو ری یوز کیا گیا. ابھی بھی شاردا ٹیمپل جو انٹرنس ہے, جو سیڑھیاں ہیں اس کے لیفٹ سائڈ پہ ساؤتھ اس کا گر چکا ہوا ہے. جو اس کی مشرق کی طرف جو ایک پلر ہے اس کے اندر گریک انفلوئنسز ہیں, اور وہ اس اسٹرکچر کے ساتھ جو شاردا ٹیمپل کا اسٹرکچر ہے اس سے مماثلت نہیں رکھتا, بلکہ وہ اس سے ڈفرینٹ ہے. اور اس کے اندر زیادہ گریک انفلوئنسز ہیں, جو یہ بات ریفلیکٹ کرتا ہے کہ یہ جو پرانا والا شاردا پیٹ کا دروازہ تھا اس کا ایک سائڈ رہ گئی اور دوسری سائڈ اس کی گر چکی ہوئی ہے, کیونکہ اس سے ملتے جلتے جو راؤنڈ اسٹون ہیں اور فلی کیوٹی والے یا جو باقی چیزیں ڈشز ہیں وہ ہمیں اس سے ڈسٹینس کچھ فاصلے پہ بھی ملی ہے. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس کے اندر ملٹیپل لیئرز موجود ہیں کنسٹرکشن کی, ایک سنگل کنسٹرکشن نہیں ہے. اچھا, شاردا لیک پہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے اوپر کن کن لوگوں نے ریسرچ کی, کون کی, تو کشمیر کے کانٹیکس میں ہمارے پاس سب سے پرانا لٹریچر ہے وہ راج ترنگی ہے. اچھا, راج ترنگی جو ہے وہ 9ویں صدی کی 11ویں صدی کی, اس کے اندر کشمیر کے بادشاہوں کے بارے میں بات کی گئی ہے. بٹ اس کی ایک سوشل کلچرل ایک ہسٹری کو جب ہم غور سے پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 20 جگہ ایسی ہے جہاں پہ شاردا کے بارے میں بات کی گئی, یا اس کشن ریور کے بارے میں بات کی گئی, یا ان ماؤنٹنس کے بارے میں جو اس سے سیکریٹ ہیں, جو اس سے ایفیلیٹڈ ہیں, ان کے بارے میں بات کی گئی ہے. اور اس راج ترنگی کو جو ہے اس کو ٹرانسلیٹ کیا تھا جو ایرنسٹائن, بڑے فیمس سائیکالوجسٹ تھے, اور دین ہی واز the registrar of Punjab University 1892. he visited actually شاردا, اور انہوں نے وزٹ کیا تھا سری نگر کے راستے آئے تھے, اور سپٹمبر میں انہوں نے وزٹ کیا تھا اور اسی راستے پہ آئے تھے. اس کو ہم اگر اسٹائن کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 1892 میں جب اسٹائن وہاں سے آئے تو اسٹائن نے یہ بات خود لکھی ہوئی ہے کہ کہیں بھی یہ ساری کی ساری سائڈ جو تھی وہ بیرن تھی, اور میرے لیے بہت ڈیفیکلٹی ہو رہی تھی مجھے یہ پوچھنے میں کہ شاردا ٹیمپل کہاں پر ہے. اور ایگزیکٹلی اسی خاص حج کے مہینے میں اسٹائن نے وزٹ کیا ہے, جس کو ہمارے یہاں یوزلی نریٹ کیا جاتا ہے کہ 47 سے پہلے یہاں پہ کوئی بہت بلک میں جو ہے پنڈت یا باقی ہندوز آتے تھے اور اس سائٹ کو وزٹ کرتے تھے. تو اسٹائن کی یہ بات اس کو ڈینائی کرتی ہے. ایون کہ فوٹوگراف ہے دیٹ از پارٹ آف مائی ریسرچ, جو کہ ایک بورڈر لائبریری انگلینڈ نے اس کو شائع کیا, جس میں اسٹائن اس دروازے پہ شاردا کے کھڑے ہیں, اور سراؤنڈنگ میں بہت زیادہ ہربز ہیں, شربز ہیں, اور فرن اسٹرکچر ہے جو ریفلیکٹ کرتا ہے کہ یہ سائٹ کوئی آباد نہیں تھی, یہ بیرن تھی بیچ میں. ہاں, اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اس کے بعد کوئی ایسا عرصہ ہوا ہو جو کہ 1920 سے 25 یا 30 کے درمیان کا کوئی عرصہ ہوا کہ جب کہ تھوڑے پیمانے پہ اس کے اندر کہیں حج وغیرہ ہوتا ہو, کیونکہ اس کے کچھ شوائد ہمیں جو ٹھیکریاں اور جو مٹکے اور ایسے پاٹس جو لوگ اٹھا کے لاتے تھے چڑھاوے چڑھانے کے لیے, وہ ڈفرینٹ جگہوں سے نیلو ویلی کے اندر نکلے ہیں, جس میں وہ ایک خاص ان کا ریچولس ہوتے ہیں, جیسے گھی کی روٹیاں بنانا یا باقی چیزیں. تو وہ یہ ریفلیکٹ کرتی ہے کہ لوگ اس جگہ کو وزٹ کرتے تھے, اور اگر وہ وزٹ بھی کرتے تھے تو میرے خیال میں وہ کشمیری پنڈت ہی اس کو وزٹ کرتے تھے, ان کی اپنی اس کے ساتھ ایک ایفیلیشن تھی, لیکن اس میں کہیں بھی ساؤتھ کے ہندوز کا عمل دخل نہیں تھا. جو ہم جس کو ہم امرناتھ یاترا کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں کہ وہاں پر ساؤتھ کے ہندوز آتے ہیں وزٹ کرتے ہیں, تو اس جگہ پہ کہیں بھی مجھے نہیں لگتا تھا کہ وہ بہت زیادہ اس کے اندر ان کا آنا جانا تھا. تو سائنس کو لے کے اس کے بعد سے کوئی خاص کوئی ریسرچ نہیں ہوئی تھی. ہمارے پاس کچھ اور ہسٹری ہے, نیریٹیوز ہیں, پر اس کو ہم مان کرتی تھی کیونکہ ان کے ذہن میں تک یہ پرانی سائٹ ہے. تو وہ ہمارے یہاں جیسے اورل ہسٹری کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کی ایفیلیشن ہو جاتی ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا کوئی پیر ہے یا کوئی یہ بڑی جگہ ہے, تو وہ بھی اسی کے اوپر اپنی منتیں مرادیں, جیسے جا کے بچہ بیمار ہو گیا یا کوئی اور چیز ہوئی تو وہ مانتے تھے. یہ والی ہسٹری جو ہے یہ موجود ہے. اب 1882 کے بعد 1892 کے بعد یہاں پر اسٹائن کے بعد جو ریسرچ ہوئی تھی وہ وہی تھی جو قائد اعظم یونیورسٹی میں پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف جو اس وقت وہاں پہ ڈائریکٹر تھے, ان کے ساتھ ان کے سپرویژن میں ایکچولی یہ سپلینٹ فرسٹ ایکسکویشن ہوئی, جس کے بعد ہمیں یہ باقی ریزلٹس ملتے ہیں. پھر بھی میں سمجھتی ہوں کہ ان چیزوں کے باوجود ابھی تک بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جن کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے,
اور ان ساری چیزوں میں جو سگنیفیکنس تھی، جو میں شاردا کے کانٹیکس میں کہہ رہی ہوں، شاردا اسکرپٹ کے کانسیپٹ میں، وہ راک انسکرپشن تھی جو کہ یہیں پہ ویلی کی ڈفرینٹ جو ایکسٹریم جگہیں جو کنیکٹ کرتی ہیں ایکچولی نیلا ویلی کو جی بی کے ساتھ ان پہ موجود ہیں، جس میں ڈفرینٹ تصویریں بھی ہیں، بادشاہوں کی تصویریں بھی ہیں، پھر ایک سینٹرل ایشین ٹائپ کی ایک جو فگرز بنے ہوتے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ اس زمانے میں لوگ ڈریس کیسا پہنتے تھے یا باقی نام لکھے ہوئے ہیں، تو وہ اسی چیز کو جو کنٹینیوٹی ہے بدھزم کی وزٹ کے دوران جی بی یا باقی جگہوں سے ملتی ہے تو وہ یہاں پر بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ بھی بڑی سگنیفیکنس چیزیں ہیں کہ اس وقت میں جو بدھزم میں ہوتا تھا تو جو ستراس بدھا کے لکھے جاتے تھے وہ ایک برج بارک، ایک پتھر، ایک چھلکا ہوتا ہے ایک درخت کا خاص نیلا ویلی کے اندر وہ موجود ہے، تو اس کے اوپر زعفران انک سے لکھے جاتے تھے جو بدھزم میں بدھا کے ستراس تھے۔ تو ابھی بھی جو وہاں پر ایک کنٹینیوٹی ہے اس ہسٹری کے اندر جو نیلا ویلی کے اندر